بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویلکم ٹو بحریہ ماڈل اسکول پی این ڈی ماری پور۔ میں آپ کی کلاس ٹیچر مس زہرا رحمان ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج میں آپ کو اردو پڑھاؤں گی۔ یہ میری اردو کی تیسری ویڈیو ہے۔ ہمارے سبق نمبر 2 کا نام ہے خدمت خلق ایک عبادت۔ سبق کی بلند خوانی کرنے سے پہلے ہم اس کے الفاظ معنی کا مطالعہ کریں گے۔ اظہار، ظاہر کرنا، امنڈ آنا، چاروں طرف سے گھیر کر آنا، بشارت، خوشخبری، خسارہ، نقصان، خدمت خلق، لوگوں کی مدد کرنا، رفع عامہ، عوام کی بہبود، معاوضہ، بدلہ، ملکیت، قبضہ، نبوت، پیغمبری، منافع، فائدہ دینے والا۔ سبق کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ اپنی درسی کتاب کو کھولیں اور میرے ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے نیچے لائن لگائیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں۔ مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے کی گئی کوشش خدمت خلق کہلاتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں خدمت خلق کا مطلب ہے لوگوں کی مدد کرنا کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ انہی میں سے ایک واقعہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے متعلق بھی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام زندگی اپنا مال کا مطلب ہے سامان، خدا کی راہ میں خرچ کیا اور لوگوں کی مدد کی۔ نبوت کے 13ویں سال جب مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں پانی کی شدید قلت تھی۔ قلت کا مطلب کمی تھی۔ لوگوں کو میٹھے پانی کے لیے دور دراز مقامات کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا۔ اس کنویں کا نام بئر روما یعنی روما کا کنواں تھا، جس کا مالک ایک یہودی تھا۔ وہ یہودی مسلمانوں کو مہنگے داموں پانی فروخت کرتا تھا۔ فروخت کا مطلب ہے پیسے لے کر وہ بیچتا تھا۔ مسلمان ہجرت کا مطلب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ ہجرت کے وقت اپنا گھر بار اور مال اسباب مکہ مکرمہ میں چھوڑ آئے تھے، اس لیے ان کے پاس پانی خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ مسلمانوں نے اپنی پریشانی کا اظہار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص جو بئر روما کو خرید کر رفع عامہ کا مطلب ہے لوگوں کے لیے، رفع عامہ کے لیے وقف کر دے اور کل قیامت کے روز حق تعالیٰ کے ہاں اس کا بہترین معاوضہ اور بدلہ حاصل کرے۔ یہ سنتے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے کنویں کو خریدنے کے لیے بات کی۔ یہودی اس کو بیچنا نہیں چاہتا تھا۔ آخر کار بڑی کوشش کے بعد یہودی کنویں کا آدھا حق فروخت کرنے پر رضامند ہو گیا، جو آپ نے 12,000 درہم میں اس شرط پر خرید لیا کہ کنویں کے پانی پر ایک روز حضرت عثمان غنی کا حق ہوگا اور دوسرے روز کنواں یہودی کے لیے مخصوص رہے گا۔ جس روز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوتی
مدینے کے چاروں جانب سے لوگ امنڈ آتے کا مطلب چاروں طرف سے لوگ گھر کر آتے، بہت زیادہ رش ہو جاتا اور ہر شخص اتنا پانی نکال لیتا جو اس کی 2 دن کی ضروریات کے لیے کافی ہوتا۔ اگلے روز جب کنویں کے پانی پر یہودی کا حق ہوتا تو کوئی بھی شخص اس سے پانی خریدنے کے لیے نہ آتا۔ یہودی نے جب یہ دیکھا کہ لوگوں نے حضرت عثمان غنی کی باری کے روز 2 دن کا پانی لے جا کر استعمال کرنا اپنا معمول بنا لیا ہے، معمول میں جو کام بار بار کیا جائے، تو اس کو اس سودے میں خسارہ نظر آیا۔ خسارے کا مطلب ہے نقصان، تو اس سودے میں نقصان نظر آیا۔ اس کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ وہ مالی نقصان اٹھائے، اس لیے اس نے سوچا کہ اب کنویں کی آدھی ملکیت مین قبضہ بھی اپنے پاس رکھنا نقصان کا باعث ہے۔ یہودی نے باقی نصف کا مطلب آدھا کنواں مزید 8,000 درہم لے کر حضرت عثمان غنی کے ہاتھ فروخت کر دیا، بیچ دیا۔ اس طرح 20,000 درہم ادا کرنے کے بعد اب یہ کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل ملکیت بن گیا۔ چنانچہ اس کا نام بئر عثمان رکھا گیا اور عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذاتی نفع اپنا فائدہ، ذاتی نفع کے بدلے لوگوں کی بھلائی اور دنیاوی فائدے کے بدلے آخرت کو پسند فرمایا۔ وہ کنواں آج بھی مدینہ منورہ میں صدقہ جاریہ ایسا صدقہ جس کا فائدہ لوگوں کو ہمیشہ پہنچتا رہے، صدقہ جاریہ کے طور پر موجود ہے۔ اس کا ثواب انشاءاللہ قیامت تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا رہے گا۔ سبق کی بلند خوانی کرنے کے بعد ہم اس کی مشق کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، سبق کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیجیے۔ مجھے پوری امید ہے آپ کو اس کے جواب آتے ہوں گے۔ الف ہے، اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند فرماتا ہے؟ بئر روما کا کیا مطلب ہے؟ جیم، یہودی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا کنواں کیوں فروخت کیا؟ دال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی سے پورا کنواں کتنے میں خریدا؟ ہے، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ آپ نے سارے سوال اپنی کاپی پہ لکھنے ہیں اس کے جواب کے ساتھ۔ سوال نمبر 2 ہے، سبق کے حوالے سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، یہودی سے کنواں خریدا، کس نے خریدا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا حضرت علی مرتضیٰ رحمۃ اللہ نے؟ بے ہے، بئر عثمان آج شہر میں موجود ہے۔ بئر عثمان کہاں موجود ہے آپ نے یہ بتانا ہے، مکہ مکرمہ میں، جدہ میں، مدینہ منورہ میں یا ریاض میں؟ نمبر جیم ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن مسلمان کنویں سے پانی حاصل کرتے تھے، کیسے حاصل کرتے تھے؟ مفت حاصل کرتے تھے، مہنگا حاصل کرتے تھے، سستا حاصل کرتے تھے یا آدھی قیمت پر حاصل کرتے تھے؟ دال ہے، مسلمانوں نے نبوت کے بعد مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، نبوت کے کتنے سال بعد مکہ مکرمہ سے ہجرت کی یہ آپ نے بتانا ہے؟ نبوت کے 13ویں سال بعد، نبوت کے 15ویں سال بعد، نبوت کے 11ویں سال بعد یا نبوت کے 12ویں سال بعد مکہ مکرمہ سے ہجرت کی؟ ہمارا سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کو جملے میں استعمال کیجیے۔ آپ نے یہ خود کام کرنا ہے، میں آپ کو ایک دفعہ پڑھ کر سمجھا دیتی ہوں۔ ہجرت کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔
नंबर 2 है उमंड आए। उमंड आए चारों तरफ से आ जाना, बहुत रश हो जाना। रजामंद राजी, दुनियावी फायदे, दुनिया का फायदा। आखिरत क़यामत का दिन यानी हिसाब का दिन। ये जुमले आपने खुद अपनी बुक पर लिखने हैं। सवाल नंबर 4 है दर्ज झैल अल्फाज के मायने लिखिए। अब आपने इसके मायने ढूंढने हैं और आपने खुद लिखने हैं। नंबर 1 खसारा, नंबर 2 मामूल, नंबर 3 बशारत, नंबर 4 मुआवजा, नंबर 5 सदका जारिया, नंबर 6 नफा। हमारा सवाल नंबर 5 है दी गई मिसाल के मुताबिक नीचे दिए गए जुमलों की निशानदही कीजिए कि कौन सा जुमला फेल माजी से, कौन सा हाल से और कौन सा मुस्तकबिल से ताल्लुक रखता है। मिसाल है उन्होंने लोगों की मदद की, फेल माजी। मैं यहाँ पर आपको एक और मिसाल देती हूँ। जब आप 4 क्लास में थे तो ये फेल माजी था। अब आप 5 क्लास में हैं, ये आपका फेल हाल है। अब आगे जब आप 6 क्लास में जाएंगे तो आपका ये फेल मुस्तकबिल है। गुजरा हुआ जमाना, मौजूदा जमाना और आगे आने वाला जमाना। हमारा पहला जुमला है मदीना मुनव्वरा में यहूदी का कुआं था। कुआं था मतलब गुजरे हुए जमाने में था। यहूदी मुसलमान को महंगे दामों पानी फरोख्त करता था। करता था मतलब पुराने जमाने में, गुजरे हुए जमाने में करता था। अब आप इसके आगे खुद लिखेंगे ये फेल माजी है, फेल हाल है या फेल मुस्तकबिल। नंबर जीम है मुझे इससे कहीं ज्यादा की पेशकश होगी। पेशकश होगी मतलब आने वाले जमाने में होगी। एक रोज यहूदी का हक होगा मतलब आने वाले जमाने में होगा। कुएं को आम मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। वक्फ कर दिया मतलब ये अभी किया, मौजूदा जमाने में किया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बशारत दी थी मतलब गुजरे हुए जमाने में दी थी। हमारा सवाल नंबर 6 है बच्चे सोचकर लिखें कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वाकया पढ़कर उन्होंने क्या सीखा है। ये आपने खुद करना है। आप कैसे शुरू करेंगे? मैंने सीखा है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। इसके आगे आप जुमले खुद बनाएंगे और क्या क्या करना चाहिए आपको, कैसे मदद करनी चाहिए ये आप खुद लिखेंगे। आपके लिए घर का काम, आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने बुलंद ख़्वानी करनी है। नंबर 2 पे आपने मुश्किल अल्फाज याद करने और कॉपी पर लिखने हैं। जो मैंने अंडरलाइन लगवाए हैं वो भी याद करने हैं। जो मुश्किल अल्फाज मैंने आपको बताए हैं शुरू में आपने वो भी याद करने हैं और अपनी नोटबुक पर लिखने हैं। नंबर 3 है सवाल जवाब याद करके लिखने हैं। नंबर 4 है बुक वर्क 13, 14, 15 का आपने काम करना है। काम आपका बिल्कुल खुशखत और साफ सुथरा होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको सबक नंबर 2 की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगले सबक के साथ मैं दोबारा हाजिर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।